الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن سہل قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی امرأۃ مری غلامک النجارہ یعمل لی اعوادا اجلس علیہن عن عبید اللہ الخولانی انہ سمع عثمان بن عفان یقول عند قول الناس فيه حين بنا مسجد الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنكم أكثرتم وإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من بنا مسجدا قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة۔ حضرت سہل روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پاک میں رہنے والی ایک عورت کی طرف پیغام بھیجا۔ اس عورت کا بیٹا جو ہے وہ لکڑی کا کام کرتا تھا، یعنی درخان تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کی طرف پیغام بھیجا کہ اپنے بیٹے کو کہو کہ میرے لیے سیڑھیاں بنا دے جس کے اوپر میں بیٹھ کے گفتگو کیا کروں، خطاب کیا کروں۔ سیڑھیوں سے مراد ممبر بنا دے۔ دوسری روایت ہے 450، حضرت عبید اللہ الخولانی وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ جس وقت آپ نے مسجد نبوی کی توسیع کرنی چاہی، یعنی مسجد نبوی کو دوبارہ بنانا چاہا، تو صحابہ نے بہت زیادہ مخالفت کی اور صحابہ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم میری مخالفت کر رہے ہو۔ آگے انہوں نے حضور کا فرمان سنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ اس کی مثل جنت کے اندر اس کا گھر بنائے گا۔ یہ 3 حدیثیں مبارکہ ہیں۔ حدیث نمبر 448، 49 اور 50۔ پہلی حدیث مبارکہ کے اندر جو راوی ہیں حضرت سہل، ان کا پورا نام حضرت سہل بن سعد السعدی ہے۔ یہ مدینہ پاک کے اندر وصال فرمانے والے آخری صحابی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے وقت کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے، بیٹھ کے خطبہ نہیں دیتے تھے۔ آپ کا معمول نہیں تھا، سوائے ان ایام کے کہ اگر حضور کی طبیعت ناساز ہو تو اس وقت حضور نے 1-2 بار ایسا ہوا ہے کہ آپ نے بیٹھ کے خطبہ دیا، وگرنہ حضور کی سنت مبارکہ کہ حضور کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ ہمارے ہاں معمول ہے، ویسے تو خطبہ کھڑے ہو کے ہی دیتے ہیں، مگر نکاح کے اندر تمام مسالے کے اندر یہی رواج چل پڑا ہے کہ لوگ بیٹھ کے خطبہ دیتے ہیں، نکاح کا خطبہ۔ حالانکہ افضل یہی ہے کہ اس وقت بھی، کیونکہ خطبہ ہے ہی، خطبے کی شان ہی یہی ہے کہ وہ کھڑے ہو کے دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک بھی یہی ہے۔ تو نکاح کا خطبہ ہو یا جمعے کا ہو یا عیدین کا ہو، کوئی بھی خطبہ ہو، اگر عذر نہ ہو تو کھڑے ہو کے خطبہ دینا چاہیے۔ بعض روایات کے اندر مختلف اس کی سیڑھیاں رکھی گئی ہیں، بعض نے زیادہ کہا ہے، بعض نے کم کہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری لگی ہے، تو جس سیڑھی کے اوپر حضور بیٹھتے تھے حضرت ابوبکر صدیق اس کے اوپر نہیں بیٹھتے تھے، یعنی اگر 5 والی ہے تو 5ویں پہ حضور بیٹھے ہیں تو انہوں نے حضور کی مسند چھوڑ کے 4تھی پہ بیٹھتے تھے، ادب یہ تھا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کی جگہ پہ نہیں بیٹھتے تھے۔ یہ ہے ادب۔ یہ پیچھے حدیث مبارکہ گزری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا تھا سختی سے کہ کوئی بھی بندہ کسی کی عزت والے مقام پہ نہ بیٹھے، یعنی جو چیز جس کے ساتھ خاص ہے، جو مسند جس کے ساتھ خاص ہے، یہ نہیں کہ جا کے اس کے اوپر بندہ جتنا بھی فری ہو مگر اس کی جگہ کے اوپر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جس طرح عموماً ہم دکان میں کاروباری جگہ پہ کسی کو ملنے جاتے ہیں تو ہر دکاندار کا، کاروباری شخص کا، افسر کا ایک اپنی سیٹ ہوتی ہے، تو وہاں جا کے بغیر آپ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو اس کی جگہ جا کے جگہ پہ بیٹھ جانا یہ خلاف ادب ہے اور خلاف سنت بھی ہے۔ اس سے اگلی روایت کے اندر روایت یہی ہے، مضمون بھی یہی ہے، صرف یہ ہے کہ اس کے اندر یہ ہے کہ اس عورت نے خود حضور سے کہا کہ اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں اپنے بیٹے سے کہوں کہ آپ کے لیے ممبر بنا دیں۔
ایک میں یہ ہے کہ حضور نے کہا ہے، دوسری میں ہے کہ عورت نے خود کہا ہے کہ آپ اگر مجھے کہیں تو میں ممبر بنوا دوں۔ ممبر بنانے والے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے آزاد کردہ غلام تھے، اور ان کا نام میمون تھا، یا بعض نے لکھا ہے کہ ان کا نام صالح تھا۔ دوسری روایت جو ہے اس کے راوی ہیں حضرت عبید اللہ الخولانی۔ حضرت عبید اللہ یہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لے پالک بچے تھے، یعنی ان کی پرورش جو ہے ام المومنین حضرت میمونہ انہوں نے کی تھی۔ لے پالک بچہ ہو یعنی کسی کا بچہ گود لینا، کسی کا بچہ گود لے کے انسان پالے، اس کی پرورش کرے، چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو، اس کی نسبت جو ہے وہ اپنے اصل والد کی طرف ہی رہے گی، وہ پالنے والا اپنی طرف اس کی نسبت نہیں کر سکتا۔ مثال میں نے اگر کسی کا بچہ لے کے گود لیا ہے، اس زمانے میں زیادہ لوگ لے رہے ہیں، تو اگر گود لیا ہے تو اس کا اصل جو والد ہے نسبت اس کی اس کے والد کی طرف ہی رہے گی، وہ ولدیت نہیں بدلے گی۔ اس کے اندر دو مسئلے ہیں، ایک وہ مسئلہ ہے جو شادی کے بعد عورت کا نام تبدیل ہوتا ہے، شادی کی عورت کے نام کے ساتھ اس کے والد کا نام ہوتا ہے، شادی ہوگی تو پھر وہ ساتھ شوہر کا نام لگتا ہے۔ ہمارے ہاں تصور یہ پایا جاتا ہے کہ یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی غلط ہے، حالانکہ وہ درست ہے، کیونکہ عورت نے اپنے نام کے ساتھ جو شوہر کا نام لکھا ہے اس نے بطور والد نہیں لکھا، بطور شوہر لکھا ہے، ولدیت اس کی وہی ہے جو ہے۔ یعنی اگر عورت اپنے نام کے ساتھ شادی کے بعد اپنے شوہر کا نام لگانا چاہتی ہے تو شرعاً اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے، لگا سکتی ہے۔ ہاں بطور والد تبدیل نہیں کیا جا سکتا کہ میں کہوں گا جب میری پرورش فلاں نے کی ہے تو میں والد بھی اسی کو کہنا شروع کر دوں اور نام میں بھی حسب نسب میں بھی اسی کو والد شو کراؤں، یہ جائز نہیں ہے، اس کی بڑی سخت وعید ہے۔ تو یہ حضرت عبید اللہ الخولانی ام المومنین حضرت میمونہ انہوں نے ان کی پرورش کی، انہوں نے ان کو پالا۔ تو روایت ہے کہ یہ پہلے جو حدیث مبارکہ گزر چکی تھی کہ مسجد کو نقش و نگار منقش نہ کرو، یہ اس کے متعلقہ روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کی توسیع کی تو صحابہ نے اعتراض توسیع پہ نہیں کیا۔ توسیع تو حضور کے زمانے میں بھی ہوئی، بعد میں بھی حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بھی ہوئی۔ یہاں پہ اعتراض یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی جو اینٹ لگا رہے تھے اس کے اوپر نقش و نگار بنے ہوئے تھے، صحابہ اس پہ اعتراض کر رہے تھے کہ جی یہ نہ لگائیں۔ کیوں نہ لگائیں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسجدیں بنائی ہیں وہ سادی مسجدیں ہیں، تو یہ پھول بوٹے یہ نقش و نگار جو ہے یہ مسجد میں نہ لگایا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سارے یہی سمجھتے تھے کہ مسجد کو سادہ ہونا چاہیے، اسی لیے کل صحابہ نے اتنا شدید اعتراض کیا ہے، حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی کو صفائی دینی پڑی ہے۔ اور یہ جو مسجد بنانے کی فضیلت ہے، یہ آپ دیکھیں گے کہ مسجد بنانے کی فضیلت چاہے قرآن مجید کے اندر ہو یا حدیث مبارکہ کے اندر، پہلا جملہ یہ آتا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے بنائے اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ مگر ہم جو بنا رہے ہیں، ہماری عموماً مساجد جو ہیں وہ ذاتی ملکیتیں، ذاتی جاگیریں بن گئی ہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے نہیں، ہم اپنی واہ واہ کے لیے۔ جی لوگ کہیں گے کہ جی واہ واہ بہت بڑی مسجد بنائی، یہ واہ واہ کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، یہ تو ساری ریاکاری دکھلاوا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے 1 روپیہ بھی اگر مسجد میں لگایا جائے تو وہ بھی اس کا بھی اللہ تعالیٰ اجر فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ تو اگر خرچ کرنا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، دکھلاوے کے لیے نہ مسجد میں کریں، نہ مسجد سے باہر بھی کسی کو نہ کریں۔